بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، حمد و صلات کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی، اللہ تعالی اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ولی ہے، دوست ہے ایمان والے بندوں کا. ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالی نے مومن بندوں سے دوستی کی نسبت کا اظہار فرمایا، دوستی کے تعلق کا اظہار فرمایا، اور اللہ تعالی کو مومن بندوں سے اپنی اس دوستی کی نسبت کی بڑی قدر ہے، بڑی اہمیت ہے. اس دوستی کی بنیاد پر وہ اپنے ان مومن بندوں کی بڑی لاج رکھا کرتے ہیں، بڑی نصرت و امداد کا معاملہ کرتے ہیں. بندے تو سب ہیں اللہ کے، لیکن اس مومن ہونے کی نسبت میں اس کے مرتبے کو، اس کی عزت کو، اس کی عظمت کو بڑھا دیا. مثال کے طور پر جہاں اینٹا بنتا ہے، ایک وقت میں 2 اینٹیں تیار ہوئی اور کسی ایک ہی آدمی نے دونوں اینٹوں کو خرید لیا اور اس نے ایک اینٹ کو مسجد کے صحن میں جا کر لگا دیا، ایک اینٹ کو بیت الخلا میں جا کر لگا دیا. اب دیکھیے، اینٹیں دونوں ایک ہی جگہ بنی، دونوں اینٹوں کو بنانے والا بھی ایک ہے، دونوں اینٹیں ایک ہی چیز سے بنی، ان دونوں کا خریدار بھی ایک ہے، دونوں کی قیمت خرید بھی ایک ہے، لگانے والا بھی ایک ہے. لیکن اب جو اینٹ بیت الخلا میں لگی، ہم وہاں بغیر چپل کے جانا پسند نہیں کرتے، اور ایک اینٹ جو مسجد کے صحن میں لگی، ہم وہاں پیر کے بل نہیں اپنی پیشانیاں جا کر وہاں ٹیکتے ہیں. آخر جب دونوں ایک ہی جگہ بنی، ایک ہی قیمت کی تھی، ایک ہی خریدار نے خریدا تھا، تو ان دونوں کے مراتب میں، دونوں کی عزتوں میں فرق کہاں سے آیا؟
یہ اسی نسبت کی بنیاد پر، تو اس سے پتہ چلا کہ نسبتوں کی بنیاد پر مرتبے اور عزتیں بدل جایا کرتی ہیں۔ تو اسی طرح بندے تو سب ہی اللہ کے ہیں، لیکن جو مومن ہیں اللہ تعالی سے ان کا ایک دوستانہ تعلق ہے، ان کا ایک محبتانہ تعلق ہے۔ اسی وجہ سے آپ دنیا میں آج جیتی جاگتی مثال دیکھ لیں، جن لوگوں کو آج زمانہ اللہ کا ولی کہتا ہے، آج ان کی درگاہوں پر جبکہ وہ دنیا میں زندہ نہیں ہیں، لوگ ان کی قدر کیا کرتے ہیں، ان کی زیارت کے لیے دور دراز کا سفر طے کر کے جاتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے جو ولایت کی نسبت ان کو دی تھی، جو ولایت کا تعلق ان کو دیا تھا، انہوں نے اس ولایت کے تعلق کی لاج رکھی، اس نسبت کی قدر کی، اس نسبت پر محنت کی، اس کے اوپر اپنے جان مال کو نچھاور کیا، اللہ سے اس نسبت کی تعلق کی صحیح قدر کی، تو اللہ نے بھی جو اپنا دوست ہونے کا دعویٰ کیا تھا، دنیا اس کی جیتی جاگتی مثال دیکھ رہی ہے کہ بندہ کیسا عزت و شرف والا بنا، کیسے مقام اور مرتبے والا بنا۔ لیکن آج لوگ وہی ایمان کی نسبت ہمیں اور آپ کو بھی حاصل ہے، وہی اسلام کی دولت ہم کو اور آپ کو بھی حاصل ہے، لیکن آج اپنی ناقدریوں کی وجہ سے، اپنی نالائقی کی وجہ سے، اپنی لاپرواہی کی وجہ سے آج اللہ کی مدد سے محروم ہے، اس کی جانب سے مومن ہونے کی بنیاد پر جو عزت و عظمت کے انعامات اترتے ہیں، آج ہم ان سے محروم ہو کر ذلتیں ہر طرح سے ہم پر چھائی ہیں، پریشانیاں ہر طرح سے ہم پر چھائی ہے، مصیبت اور وبال ہم پر ہر طرح سے چھائے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ہم نے اس ایمان کی دولت کی قدر نہیں کی، ہم نے اس نسبت کی لاج نہیں کی۔ ظاہر سی بات ہے، جب کوئی دوست آپ سے دوستی کا تعلق کے اظہار کو کرے، آپ سے محبت کا دعویٰ کرے، آپ اس کی محبت کی قدر نہ کریں، آپ اس کی دوستی کے تعلق کی قدر نہ کریں، پھر وہ دوست اس کی نگاہ میں آپ محبوب نہیں رہ جائیں گے، پھر اس دوستی کی بنیاد پر اس سے جو فوائد اور منافع آپ کو مل سکتے تھے، آپ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ وہ لوگ جن کو آج زمانہ ولی کہتا ہے، ان کو بھی اللہ نے ایمان کی وہی نسبت دی تھی، وہی تعلق دیا تھا جو ہم کو دیا ہے، جو اسلام کی دولت ان کو دی تھی، وہی دولت ہمارے پاس بھی ہے، لیکن انہوں نے قدر کی تھی، آج ہم اپنی ناقدریوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ورنہ اللہ تعالی نے جہاں اپنی دوستی کا تعلق کا اظہار فرمایا، وہی آگے یہ بھی فرماتے ہیں یخرجہم من الظلمات الی النور، میرے ایسے بندے جو مومن ہیں اور جن سے میرا ایمان کی نسبت کا تعلق ہے،
وہ ظلمتوں اور اندھیریوں میں نہیں رہیں گے. ان کا ظلمتوں میں رہنا، اندھیریوں میں رہنا مجھے پسند نہیں ہے. آدمی ظلمتوں اندھیریوں میں کب ہوتا ہے؟ جب اس کے ایمان کی، تعلق کی، نسبت کی لاج نہیں رکھتا. اور لاج نہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو احکام اس نے دیے، اپنے رسول کے ذریعے جو سنت کے طریقے اس نے ہم کو بتلائے، ہم اس کا پاس و لحاظ نہ رکھیں. ورنہ ان احکام کی اطاعت میں وہ پاور ہے، ان سنتوں پر عمل کرنے میں وہ انعامات ہیں. شاید ہم کو ان انعامات کا پتہ نہیں. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی بندہ کسی ایک سنت کو اہتمام کے ساتھ عمل کرنا شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا کرتے ہیں. اسی اہتمام سنت کی بنیاد پر یہ واقعہ معروف و مشہور ہے کہ کسی غزوے میں صحابہ کو شکست ہو رہی تھی. لوگوں میں مشورہ ہوا اور یہ طے پایا کہ ہو نہ ہو ہم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ضرور چھوٹ رہی ہوگی، کہیں نہ کہیں ہم کوتاہی ضرور کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غور فرمایا تو سمجھ میں آیا کہ ہم نے مسواک کا اہتمام نہیں کیا. چنانچہ پھر سب کے سب مسواک کرنا شروع کیے. اب خوف اور محبت کا مالک اللہ تعالی ہے. بظاہر اس میں کوئی چیز نہیں کہ جس سے انسان پر رعب اور دبدبہ قائم ہو اور خوف طاری ہو، لیکن جس مالک کے تعلق کی لاج رکھی جا رہی تھی، اس نے اس اہتمام سنت کی بنیاد پر دشمنوں کے دلوں میں یہ خوف ڈالا کہ دشمن جب یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ اپنے دانتوں میں مسواک رگڑ رہے ہیں تو ان کا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم کو کچا چبا کر رکھ دے. بظاہر اس میں کوئی ایسا عمل نہیں کہ دشمن خوف کھائے، لیکن چونکہ خوف اور محبت کا مالک اللہ تعالی ہے، بندہ جب اس کے احکام کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی نسبت کی لاج رکھتا ہے، اللہ تعالی اس بندے کو ہر جہاں میں کامیابی دیتے ہیں. اور جو بندہ اس کے احکام کی لاج نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہوتی. شیطان جو بارگاہ عالی سے مردود ہوا، وہ صرف ایک حکم کی روگردانی سے محروم ہوا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے کہنے پر سجدہ نہیں کیا. صرف ایک حکم کی اس نے نافرمانی کی، ہمیشہ ہمیش کے لیے بارگاہ عالی سے مردود کر دیا گیا. آج مسلمان جن پر دن رات میں ایک نہیں 64 سردے فرض ہوئے ہیں، مسلمان کو اس لاابالی پن کی، اس غفلت کا کچھ احساس نہیں. وہ بظاہر سمجھتا ہے کہ اس کا ہم کو کوئی نقصان نہیں. میرے محترم بزرگوں، کوئی بندہ اپنے پالنہار سے بغاوت کر کے اس دنیا میں سکون کے ساتھ نہیں جی سکتا. اور جس بندے کے اندر یہ بغاوت کی صفت ہو،
ہم کو بھی چاہیے کہ اس سے معاملات نہ کریں، اس سے میل جول نہ کریں، اس سے تعلقات کو قائم نہ کریں، اس لیے کہ جو بندہ اپنے مالک سے بغاوت کر رہا ہے گویا اس کی طبیعت میں شرافت نہیں، اس کی طبیعت میں ذلت و خواری ہے، اس کی طبیعت میں گندگی ہے، اس لیے وہ آج اپنے مالک سے بغاوت کر رہا ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اگر اللہ تعالی دوزخ کو نہ پیدا کرتے تو بھی ان کا احسان تھا، اور جو بندہ اپنے مالک کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے وہ دوزخ نہ بھی پیدا ہوئی ہوتی تب بھی اپنے مالک سے بغاوت نہیں کرتا جس مالک نے اس پر اتنے احسانات کیے ہو۔ چاہے جان چلی جائے، مال چلا جائے، دوست و رشتہ دار اور احباب روٹھ جائے، جس بندے کے اندر شرافت ہوگی وہ بندہ کبھی اپنے مالک کے حکم کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ تو آج مسلمان دن رات میں 64 سجدے اس پر فرض ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں، جبکہ ہمارے سامنے یہ مثال زندہ اور باقی ہے کہ شیطان صرف ایک حکم کی نافرمانی سے اللہ تعالی کے دربار سے ہمیشہ ہمیش کے لیے مردود کر دیا گیا، لیکن ہم پر کوئی ڈر خوف نہیں آتا۔ تو میرے محترم بزرگوں، جو بندہ اپنے مالک سے اس کی نسبت کی لاج نہیں رکھتا، قدردانی نہیں کرتا، وہ بندہ اس دنیا اور آخرت میں سکون کی زندگی نہیں پا سکتا۔ آج ہم خان ہیں، ہم فلاں برادری کے ہیں، اس پر بہت ناز ہے، اپنی زندگی کے طرز سے ہم اظہار کرتے ہیں کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، لیکن ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں، کبھی ہم کو اس پر فخر نہیں ہوتا اور کبھی ہم اس پر نہیں اگرائیاں لیتے کہ ہم مومن ہیں، ہم مومن کے کام کریں گے، مومن کی طرز زندگی گزاریں گے۔ آج ہماری صبح سے شام کی زندگی دیکھو تو کافروں کی زندگی ہم سے میل کھاتی ہے، غیروں کی زندگی ہم سے میل کھاتی ہے۔ مولانا عبدالغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انگریز کو تو ہندوستان سے بھگا دیا گیا، وہ گورے چھٹے چلے تو گئے، لیکن آج ان کی لید پر یہ اہل ہند کے مسلمان ان کی لید کے پیچھے پڑے ہیں، یعنی انہی کی تہذیب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنی زندگی میں بساتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، جس طرح ہم کو اپنی ذات پر، اپنی برادری پر، اپنے خاندان پر، اپنے وطن پر ناز ہے، ہم کو اپنے مومن ہونے پر بھی ناز ہونا چاہیے، اپنے مسلم ہونے پر بھی ناز ہونا چاہیے، اور اس ناز کی بنیاد پر ہمارے اعمال بھی مومنانہ ہونے چاہیے، مسلمانہ ہونے چاہیے۔ لیکن شاید جتنی ہمارے دل میں ہماری برادری کی اہمیت ہے، ہمارے خاندان کی اہمیت ہے، ہمارے آباء و اجداد کی اہمیت ہے، ہمارے دل میں آج اس ایمان کی، اسلام کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کوئی فخر اور نیاز کی بات بھی ہم سے ظاہر نہیں ہوتی۔ میرے محترم بزرگوں، جو بندہ اس نسبت کی لاج اس دنیا میں نہیں رکھے گا، وہ چاہے اس نسبت کے بعد کتنی ہی بڑی نسبت کا مالک ہو اور کتنے ہی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ اس دنیا میں بھی سکون کی زندگی نہیں جی سکتا، اور مرنے کے بعد کیا حالات آئیں گے وہ کہے نہیں جا سکتے۔
آج جن کو زمانہ اللہ کا ولی کہتا ہے، جن کی برکت سے آج دنیا میں لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے، وہ یوں ہی نہیں، وہ ان نسبتوں کی بڑی لاج رکھ کر زندگی گزارا کرتے تھے۔ اس ایمان کے تعلق کی، اسلام کی نسبت کی بڑی لاج رکھا کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے تعلق کی بڑی لاج رکھا کرتے تھے۔ گزشتہ ہفتے چند واقعات آپ کو سنائے گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ اے پروردگار، میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ جن کے دل میں اہمیت ہوتی ہے ان کی زبان سے یہی صدائیں نکلا کرتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں اپنے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تنخواہ کم متعین کی، اور ساتھ ہی ساتھ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی تنخواہ زیادہ مقرر کی۔ اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زید منہ بولے بیٹے تھے۔ تو ایک دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے صاحبزادے اپنے ابا جان سے کہتے ہیں کہ ابا جان، اللہ تعالیٰ نے علم و عمل میں، فضل و کمال میں مجھ کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور آپ نے مشاہرہ اور تنخواہ اسامہ بن زید کی زیادہ مقرر کی ہے، یہ کیوں ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹے، تیری بنسبت اسامہ اللہ کے نبی کا زیادہ محبوب ہے، اور تیرے باپ کی بنسبت اسامہ کا باپ اللہ کے نبی کا زیادہ محبوب ہے۔ اس نسبت کی لاج رکھتے ہوئے میں نے اسامہ کی تنخواہ زیادہ مقرر کی ہے اور تیری تنخواہ کم مقرر کی ہے۔ جنید بغدادی آج زمانے کا بچہ ان کے نام سے واقف ہے۔ اپنے وقت کے شاہی پہلوان تھے۔ ایک دن بادشاہ نے دربار سے اعلان کروایا کہ جو ہمارے شاہی پہلوان کو گرا دے گا اسے بہت انعام سے نوازا جائے گا۔ ایک آدمی جو سادات خاندان کا تھا لیکن غریب تھا، کمزور تھا، فقیر تھا، گھر میں پریشانیاں اور تنگ دستیاں تھیں، فقر و فاقہ کے دن کٹ رہے تھے، اس نے اس اعلان کو سنا۔ لیکن یہ دل میں سوچا کہ جنید تو رستم جہاں ہے، رستم زمانہ ہے، میری کیا اوقات کہ میں ان سے مقابلہ کروں، اور پھر گھر میں تنگیاں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، فقر و فاقے کے دن بھی کٹ رہے ہیں، اور پھر مزید یہ کہ سادات کے خاندان سے ہوں، کسی کے دربار پر جا کر ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ یہ سوچ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو میں مقابلے کا اعلان کرتا ہوں اور مقابلے کی کوشش کرتا ہوں۔ اعلان کر دیا گیا۔ بادشاہ نے کہا، جب دیکھا کہ ایسا کمزور اور فقیر، تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ تو شاہی پہلوان سے لڑنے کا دعویٰ کر رہا ہے، تجھ سے جیت نہیں پائے گا،
تو اس نے کہا کہ نہیں، میں جیت جاؤں گا، میں مقابلہ جیت جاؤں گا۔ تو بادشاہ نے بھی منظور کر لیا اور ایک دن متعین کر لیا گیا، اور بادشاہ بھی کشتی دیکھنے کے لیے حاضر ہوا۔ جب حضرت جنید اور دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو اس فقیر کمزور سادات خاندان کے فرد نے کہا کہ اے جنید، تم تو رستم زمانہ ہو، تمہاری بڑی عزت و عظمت ہے، شاہی دربار سے تم کو روزینہ ملا کرتا ہے، لیکن میں سادات خاندان کا ہوں، لیکن غریب اور مسکین ہوں، میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں۔ اگر آج تم اتنی لاج رکھ لیتے تو بالقصد تم مجھ کو جتا دیتے اور تم ہار جاتے، تو آج تمہاری عزت میں تھوڑا سا فرق آئے گا، لیکن میرے گھر کا چولہا جل جائے گا، میرے گھر کی تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی۔ جب اس نے یہ کہا تو حضرت جنید کے دل پسیج گئے اور پھر کشتی ہونا شروع ہوئی۔ تھوڑی دیر آپس میں لڑتے رہے اور پھر حضرت جنید نے بالقصد اپنے آپ کو ہلکا چھوڑا کہ اس بندے نے ان کو پٹک دیا اور ان کے سینے پر چڑھ گیا۔ بادشاہ نے یہ دیکھا کہ اتنا بڑا پہلوان ایسے کمزور فرد سے ہار گیا تو وہ ماننے کو تیار نہیں کہ نہیں کچھ گڑبڑی ہوئی ہے، دوبارہ لڑو۔ دوبارہ لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت جنید نے دوبارہ بھی، ان کے دل پسیج چکے تھے، اپنے دین کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اے جنید، آج تو اپنی اس جھوٹی عزت کی لاج مت کر، نبی علیہ السلام کے دربار میں اس معاملے کے بعد جو عزت تجھے ملنے والی ہے وہ بہت بڑی عزت و عظمت ہوگی۔ آج اگر تیری عزت میں تھوڑا سا فرق آتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ انہوں نے یہ سوچ کر اپنے آپ کو دوبارہ زمین پر پٹک دیا اور اس سادات خاندان کے فرد کو اپنے سینے پر بیٹھا لیا، اور وہ آدمی یہ کہنا شروع کیا کہ میں مقابلہ جیت گیا، میں نے لشاہی پہلوان کو گرا دیا۔ بادشاہ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو بڑا لعن طعن کیا، بڑی ملامت کی، بڑا برا بھلا کہا، یہاں تک کہا کہ بھی تو چاہتا ہے کہ جوتے کا ہار پہنا کر گلے میں ڈال دو۔ اور انہوں نے جب اپنے گھر والوں کو بتایا، انہوں نے بھی برا بھلا بکنا شروع کیا کہ تم نے یہ کیسی اپنی عزت کو خاک میں ملا دیا، پورا خاندان رسوا کر دیا۔ لیکن حضرت جنید اپنے دل میں مطمئن تھے۔ رات میں جب سوئے، خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور فرمایا اے جنید، تم نے میرے خاندان کی لاج رکھی، یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارا دنیا میں ڈنکا بجوائیں گے۔ آج زمانہ دیکھ رہا ہے کیسی عزت و عظمت ہے، کیسی شان و شوکت ہے۔ جب بھی صوفیہ کا نام آتا ہے تو سر فہرست جنید بغدادی کا نام آتا ہے۔ یہ صرف اللہ کے رسول کی خاندان کی نسبت کی لاج رکھنے کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں ان کا ڈنکا بجوایا۔ آج ہم کو اللہ کی نسبت حاصل ہے، ان سے دوستانہ تعلق کی نسبت حاصل ہے، ہم کو کوئی قدر نہیں،
پورے زمانے میں ذلیل و رسوا ہیں، اس نسبت کی بنیاد پر نہیں، اس نسبت کی ناقدری کی بنیاد پر۔ دو صاحب نسبت بزرگ تھے، آپس میں بڑی میل محبت تھی۔ ایک بار ایک صاحب دوسرے بزرگ کی یہاں مہمان بن کر تشریف لے جانے کا ارادہ کیے، تو دل میں آیا کہ کچھ تحفہ لے کر جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، محبتیں بڑھیں گی، تعلقات مضبوط ہوں گے۔ لیکن پاس کچھ نہیں تھا، جیب خالی تھی، مخلص تھے۔ انہوں نے سوچا کہ جب کچھ نہیں، چلتے ہیں، کام یہ کرتے ہیں کہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر وہی گٹھر بنا کر ہدیے اور تحفے میں لے چلتے ہیں۔ چنانچہ جنگل گئے، لکڑیاں کاٹی، گٹھر بنائے اور اپنی پشت پر لاد کر دوسرے صاحب نسبت بزرگ کے یہاں مہمان بن کر تشریف لے گئے، اور جا کر وہ گٹھر رکھ دیا، ارے کھانا کو بتا دیا، اور اس بزرگ سے بھی کہا کہ ہم نے آپ کے لیے فلاں تحفہ لایا ہے۔ اب دیکھیے کیسی قدر کی جاتی ہے، اہل خانہ کو وصیت کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ، فلاں میرا عزیز مہمان ان لکڑیوں کا تحفہ میرے پاس لایا ہے، میرا جب انتقال ہو جائے گا، میری میت کے غسل کا پانی جب گرم کیا جائے گا تو یہ لکڑیاں اس میں جلانا۔ یہ دوسرے اللہ والوں کی آپس میں نسبتوں کی کیسی قدر ہے۔ کعب احبار یہودیوں کے بڑے عالم تھے، لیکن جب اسلام آیا انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اس طرح دو دین کو قبول کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ سعادت تو دے دی، کل آخرت میں بھی انہیں دو دین پر عمل کرنے کا اجر دیں گے۔ وہابی بن منبہ ان کا ایک عمل نقل کرتے ہیں کہ ان کی یہ عادت تھی کہ جب بھی وہ نماز کے لیے مسجد میں جاتے تھے تو ان کی پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں پیچھے صف میں نماز پڑھوں، میں سب سے پچھلے صف میں نماز پڑھوں، جبکہ دوسرے لوگوں کو دیکھا جاتا تھا کہ دوڑ دوڑ کر اگلے صف کے لیے بھاگتے تھے۔ ان کے شاگردوں نے ان کو دیکھا تو کہا حضور سارے مصلی اگلی صف کے لیے دوڑتے ہیں اور بھاگتے ہیں اور آپ پیچھے صف کے لیے اتنی کوششیں کرتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے میں نے تورات میں اور دوسری آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ امت محمدیہ میں کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہیں کہ جو بندہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لے گا، ان کی ابتدا میں نماز پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے یہ نیک بھائی آگے بڑھے، میں ان کی ابتدا میں رہوں، ہو سکتا ہے کسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ آج جنہیں زمانہ ولی کہتا ہے، جن کے زیارت کے لیے لوگ دور دراز کا سفر طے کر کے آتے ہیں، یہ کوئی اور نہیں تھے، انہوں نے کچھ اور کام اس دنیا میں نہیں کیا، بس اللہ کے اس ایمان کی دولت کی قدر کی، اس نسبت کی لاج رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔